چلو جلدی، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے۔ وہ نیٹ کی ڈیوائس اٹھائے گھر کی اوپری منزل پر جا رہی تھی، پر اپنی کزن کے قدموں کی آواز دھیمی دے کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اوپر چڑھنے لگی۔ جب کچھ محسوس کرتے رکی، یہ تمہاری کلائی اتنی مردانہ کیوں ہو گئی؟ خیر جلدی چلو، ورنہ کوئی اٹھ جائے گا۔ جلدی جلدی کہتی وہ اسٹڈی روم میں آئی تھی، دروازہ لاک کرتے فوراً لائٹ کھولی تھی، پر پیچھے مڑتے ہی زوردار چیخ نکلی تھی۔ پیچھے ہی وہ رو اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے، کہتے ساتھ وہ دروازے کی جانب بھاگی تھی، لیکن ان سے اسے نکل جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ تمہاری حرکتیں کب ٹھیک ہوں گی حریم؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، اور اس کی کلائی سختی سے اس کی گرفت میں تھی۔ وہ کچھ دیر قبل ہی اس کی کھڑکی پر بال مارنے کے بعد اس کی انیکسی میں بال ڈھونڈنے کے لیے بہانے گھس آئی تھی۔ پتہ نہیں، آپ یہ بتائیں، آپ کب تک کیا رہیں گے؟ وہ ایک آئی برو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ہلکان تھی، جبکہ وہ شدید غصے میں بھرا تھا۔ شاہ جہان کو یہاں آئے ہوئے صرف ایک ہفتہ ہوا تھا، اور یہ لڑکی ابھی سے سردرد بن گئی تھی۔ میرے یہاں رہنے سے تمہیں سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا؟ اور کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں گھسی تھی؟ وہ اسے گھور رہا تھا، سنجیدگی اور کینہ پرور نظروں سے۔ وہ گھر کے اندر نہیں ٹھہرتا تھا تاکہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، بلکہ انیکسی میں رکا تھا کو گھر سے الگ تھی، مگر پھر بھی یہ لڑکی اس کا سر درد بندی جا رہی تھی۔ دیکھے شاہ جہان بھائی، بہت ہوا، وہ کمرہ میرا تھا، وہاں میرا سامان تھا، جو کچھ نکال لیا، باقی ابھی بھی اسٹور روم میں ہے، اور میں چپ چاپ وہاں جاؤں آ کر کچھ بھی لے سکتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر تمہاری مما سے براہ راست بات کر لیتے ہیں کہ وہ کمرہ تمہارا ہے یا میرا۔ وہ اسے لے کر گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک دم بدک گئی تھی، تیزی سے خود کو پیچھنے کی چھا۔ نہیں، کیوں مسئلہ ہوگا شاہ جہان بھائی؟ آپ اپنی پھپھو کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، پر پتہ ہے کیا، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے وہ میرا ٹھکانہ تھا جو مجھ سے چھن گیا، مگر مجھے پھر بھی کوئی گلہ نہیں ہے آپ سے۔ آپ یہاں مہمان ہیں، مگر پتہ ہے کیا، آپ کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ آپ کو ہر وقت خاموش درکار ہے۔ کیا اب ہم اپنے ہی گھر میں زبانیں کٹوا کے کہیں دفنا دیں؟ اچھا، میں اب نہیں آؤں گی آپ کی انیکسی میں، مما کو مت بتائیے۔ شاہ جہان اسے اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے والی نظروں سے دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ اس گھر میں باقی سب کا پتہ نہیں، مگر کم از کم تم یہ کرو گی تو بہت اچھا لگے گا مجھے حریم۔ وہ سرد موئے سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ ارے میری شکایت نہ کر دیجیے گا، میں تو بس مذاق کری تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ گاؤں کے چودھری کے بیٹے ہیں، اور ویسے بھی یہاں رہنا آپ کے شایان شان نہیں، مگر پھر بھی آپ پڑھائی کی مجبوری۔ وہ اس کے سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کی باقی باتیں منہ میں ہی رہ گئی تھیں۔ ہو نو، آئنسٹائن کے بعد ایک نیا تجربہ کر کے نیا قانون متعارف یہی کریں گے مسٹر کھڑوس۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اندر آیا، پردے برابر کیا اور اپنی اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ اس نے ایک پیپر نکالا اور ایک خط لکھنے لگا۔ پیاری شرمین۔ وہ مسکرایا تھا، آنکھیں نرمی سے موند لی۔ ذہن کے پردے پر گاؤں کے سب سے پرانے نیم کے درخت اور اس کی گہری چھاؤں تلے کا وہ ٹھنڈک بھرا منظر وہ اس کی یادوں میں کھونے لگا تھا۔ تم تو واقعی جا رہے ہو شاہ جہان؟ وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ شاہ جہان کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی، لمبی پلکیں، موٹی موٹی آنکھوں میں گہرا کاجل۔ یہ آنکھیں شاہ جہان کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند تھیں۔ ہاں، تمہیں خط لکھوں گا، کیونکہ موبائل فون تم استعمال نہیں کرو گی، ہے نا؟ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ وہ آہستگی سے بولی، آنکھوں میں اداسی اتری۔ اداس مت ہو، میں باقاعدگی سے لکھ لکھوں گا، اور جب واپس لوٹوں گا تو ہم شادی کر لیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ مت کرو شاہ جہان۔ وہ مسکرائی۔ اب میں ایک لنگڑی وہ ایک دم ٹپٹ کر بولا، ہم تمہارے پاؤں کا علاج کروا لیں گے۔ تمہیں لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ وہ مایوسی سے بولی، 3 سال پہلے وہ درخت سے گر گئی تھی، اور تب سے اس کا پاؤں ایڑی کی طرف سے تھوڑا مڑا ہوا تھا۔ علاج ہوا تھا، مگر مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکی، تو اب لنگڑا کر کر چلتی۔ چال میں ذرا سی لنگڑاہٹ تھی۔ سب کچھ ممکن ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ میں تمہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ شادی کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کا کیا مطلب تھا۔ بعد میں؟ میرے لیے تم بالکل مکمل ہو شرمین، مجھے تمہیں کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی۔ بڑی چوہدراہن اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایک لنگڑی لڑکی سے کیوں کریں گی؟ تم گاؤں کی سب سے حسین لڑکی ہو، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ جانتی ہے شاہ جہان اپنی محبت اور وعدے سے نہیں پھیرے گا۔ میری دلہن تم ہی بنو گی، تو پھر جانے سے پہلے منگنی کرتے جاؤ۔ میری ماں تمہارے انتظار میں صرف آس پاس پر نہیں بیٹھنے دیں گی، کیونکہ تم زبان دے کر جا رہے ہو۔ اور پھر اگلے ہی دن گاؤں کی چوہدراہن ان کے گھر موجود تھی۔ پھلوں اور میوے کے ٹوکروں سمیت ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی گئی تھی، مگر وہ وہاں آنے کے بعد ایک پل کو بھی نہ مسکرائی تھی۔ سائمہ کو چودھری کی بیوی کی ناراض صورت نے الجھن میں ضرور ڈالا تھا، مگر وہ خود چل کر آئی تھی۔ سارا گاؤں
تو جمع ہوا تھا۔ اس جھٹ پٹ منگنی کے لیے سب حیران تھے کہ چوہدرائن لنگڑی شرمین کو منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی تھی۔ ہزار کے کئی کڑکتے نوٹ اسے پکڑائے تھے اور جاتے جاتے خاموشی سے ایک نصیحت بھی کر ڈالی تھی شرمین کو۔ شاہ جان وہاں پڑھنے جا رہے، خط و کتابت کا سلسلہ مختصر رکھنا شرمین، تاکہ اس کا دل پڑھائی میں لگا رہے۔ جی چودھرائن، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کی گلابی چہرے پر آج بہاروں کے رنگ سجے ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے بار بار وہ انگوٹھی دیکھتی جو کچھ دیر قبل چودھرائن اسے پہنا کر گئی تھی۔ تم نے اپنی ماں کو کیسے منایا؟ وہ حیران تھی اور تجسس میں۔ بس بہت آسان تھا، وہ تو جیسے خود بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بولو، وہ اسے گھور رہی تھی۔ بس اتنا کہا کہ اگر وہ مجھے ڈاکٹر بنے دیکھنا چاہتی ہے تو کل ہی شرمین کو میری منگیتر بنا دیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا سودے بازی ہوئی۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ جان، وہ خوش ہو جائیں گی، تم فکر مت کرو۔ بس اب یاد رکھو اتنا کہ تم شاہ جہاں کی منگیتر ہو، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ بات بھولنے کی ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دن کے وقت بھی جگنو ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر خط لکھوں گا، مگر اب تم میری منگیتر ہو۔ اپنی ماں سے پوچھو نا، کیا میں تمہیں فون تحفے میں دے سکتا ہوں؟ بھائی جان میرا سر توڑ دیں گے وہیں فون لے کر۔ ویسے بھی وہ جانتے کہ رشتہ تم نے اپنی پسند سے کیا ہے۔ وہ تو چودھری جی کی دھاک ہے کہ کچھ کہا نہیں۔ کہے گا بھی کیوں؟ تم میری محبت اور چائے اس رشتے میں بندھ جائیں گے ہم۔ کوئی کیوں کچھ کہے گا؟ وہ سینہ پھیلائے بولا تھا۔ اچھا تم ڈاکیا چچا سے کہہ دینا خط یہاں نیم کی شاخ کے اندر چھپا کر جائے کرے۔ کہتا ہوا جاؤں گا۔ وہ اس کی معصوم سی چالاکی پر مسکرایا تھا۔ خیالوں کی دنیا سے نکل کر وہ حقیقت میں آیا۔ گاؤں کی کچی پکی سڑک، پرنیم کا درخت، تالاب کا پانی، پرندوں کا جھنڈ، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گاؤں کی رونقیں شہر کی رونق سے بہت مختلف تھی۔ وہ لکھنے لگا۔ رات کافی گزر چکی ہے شہر میں، باہر شہر کی آواز، گاڑیوں کا شور، لوگوں کی ہنسی، لیکن میرے کمرے میں بس خاموشی ہے۔ شرمین، شہر آیا آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں شہر بڑا حسین ہے، روشنیوں سے بھرا ہے، ہر گلی میں رونق ہے۔ سچ کہوں، ابھی مجھے کچھ بھی حسین نہیں لگ رہا۔ یہاں کی ہر دیوار اجنبی ہے، ہر چہرہ بے رنگ۔ چائے بھی وہ ذائقہ نہیں دیتی جو تمہارے ہاتھ کی تھی۔ گاؤں کی مٹی کی خوشبو، نیم نیچے تمہاری ہنسی، شام کو تالاب کنارے تمہارا انتظار، یہ سب یہاں کی ساری رونقوں پر بھاری ہے۔ میں سوچتا تھا شہر آ کر مصروف ہو جاؤں گا، تمہیں یاد کم کروں گا، پر سب الٹا ہو گیا۔ اب تو ہر سانس کے ساتھ تمہارا نام آتا ہے۔ رات کو جب چاند نکلتا ہے دل کرتا ہے تمہیں بتا دوں کہ وہ چاند ہمارے گاؤں والے چاند جیسا نہیں، وہاں کا چاند تمہارے آنگن میں اترتا تھا، یہاں بس چھتوں پر پھسل جاتا ہے۔ شاید تم جب اس خط کا جواب دے دو گی تو کچھ بہتر محسوس کر سکو گی۔ تمہارے جواب کا، خط کا انتظار کروں گا، تمہارا شاہ جہان۔ حریم کالج کے لیے تیار ہو کر باہر لان میں کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ہی اس کی کزنیں بھی باہر آئی تھیں۔ کالج یونیفارم میں ملبوس نفاست سے بندے بال، وہ انیکسی کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب یہاں سے وہ کھڑوس دیہاتی نکلے گا جس کے چہرے پر جب سے آیا تھا 12 ہی بجے تھے، اور ان چند دنوں میں وہ اسے کئی بار ٹوک بھی چکا تھا۔ اسی پل وہ بھی باہر آیا، کندھے پر بیگ ڈالے، ہاتھ میں پانی کا کین تھامے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جو وہ گاؤں سے ہی لایا تھا۔ ان پر سرسری نگاہ ڈالتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اور وہیں قریب ڈرائیور ہائی جیٹ کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اسٹارٹ ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ یار علی بھائی جلدی کرے نا، ہمیں کالج سے لیٹ ہو رہا ہے، وہ بیزاریت سے بولی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ بری طرح جھنجھلاہٹ کے شکار ہو رہی تھی۔ تبھی اندر سے اس کے والد شریف احمد ظاہر ہوئے۔ کیا ہوا؟ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ شاہ جان، راستے میں ان کا کالج پڑتا ہے، تم چھوڑ دو گے؟ وہ جو گاڑی میں بیٹھنے والا تھا رک گیا۔ جی انکل، وہ ادب سے بولا تھا۔ اس کی بات پر حریم اور مقدس نے پلٹ کر شریف احمد کو دیکھا۔ مگر پاپا جلدی کرو، ٹیسٹ ہے نا، اسے بھی دیر ہو رہی ہوگی۔ میں چھوڑ دیتا مگر میرا راستہ بالکل مختلف سمت ہے اور میٹنگ آدھے گھنٹے میں شروع ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے کہہ کر اپنی گھڑی کی طرف بڑھے۔ مقدس، حریم اور اقرا منہ بنا کر اس کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ہائے، اقرا نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا تھا۔ یہ نیا مہمان اسے پسند آیا تھا، مگر مقدس اور حریم کچھ خاص نہیں۔ اس کے ہائے کے جواب میں وہ بس سر ہلا گیا تھا۔ میں حریم کی تائزد بہن ہوں۔ اچھا، وہ آہستہ سے بولا۔ ویسے آپ کو یہ شہر کیسا لگا شاہ جہان بھائی؟ پوچھنے والی حریم تھی۔ اس نے مرر سے پیچھے کا اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی پھپھو زاد حریم جو پہلے دن سے اس کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی، بہت تیز رفتار اور چیخو پکار سے بھرا ہے۔ اوہ، تو پسند نہیں آیا؟ کیسے پسند آئے گا آپ کو؟ شاید گاؤں کی بورنگ لائف کی عادی ہے، شہر کی زندگی زیادہ بورنگ ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے یہاں سب کچھ ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کچھ ہے یہاں جو وہاں نہیں؟ کیا وہاں مال ہے؟ بالکل ہے، گاؤں کے باہر جیسے یہاں علاقے سے باہر ہے۔ اے سی؟ ہاں، وہاں اے سی، ہیٹر،
گیزرز، جوسر، اوون، بجلی، پانی، گیس، ٹی وی، انٹرنیٹ، سب کچھ ہے۔ بلکہ انٹرنیٹ تو یہاں سے زیادہ تیز ہے۔ لگتا ہے آپ کی پوری فیملی ایک ہی نیٹ کارڈ پر چلتی ہے۔ میرے کمرے تک پورے سگنل آتے ہیں مگر پھر بھی بہت سلو چلتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حریم کو لگا جیسے وہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے سر پر لگی تلووں پر بجی۔ پھر تو آپ اپنی انیکسی، میرا مطلب ہے ہماری ہی انیکسی میں اپنا انٹرنیٹ لگوا لے جو تیز چلتا ہو۔ یہی سوچ رہا تھا، سنجیدگی سے کہتا وہ اس کو لاجواب کر گیا۔ سوچتے رہے، اونچا بڑبڑائے۔ اسے وہ مغرور اور کھڑوس لگتا تھا، اب وہ زیادہ لگنے لگا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ حریم کا منہ بنا ہوا تھا مگر وہاں پرواہ کسی تھی۔ جلدی چلو، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے۔ وہ نیٹ کی ڈیوائس اٹھائے گھر کے اوپری منزل پر جا رہی تھی، پر اپنی کزن کے قدموں کی آواز دھیمی دے کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی۔ اوپر چڑھنے لگی، جب کچھ محسوس کرتے رکی۔ یہ تمہاری کلائی اتنی مردانہ کیوں ہو گئی؟ خیر جلدی چلو، ورنہ کوئی اٹھ جائے گا۔ جلدی جلدی کہتی وہ اسٹڈی روم میں آئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے فوراً لائٹ کھولی تھی، پر پیچھے مڑتی زوردار چیخ نکلی تھی۔ وہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، کہتے ساتھ وہ دروازے کی جانب بھاگی تھی، لیکن ان سے اسے نگل جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا مطلب کیا حرکت؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو مجھے آپ؟ وہ نیٹ کی ڈیوائس ایک طرف رکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم میری صبح والی بات کا بدلہ لینے کے لیے نیٹ کی ڈیوائس ہی اکھاڑ کر اوپر لے جا رہی ہو؟ ہاں ہاں، بہت ہی عمدہ۔ اس نے باقاعدہ تالیاں بجائی۔ میڈم تمہیں کیا لگا میں یہ انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں؟ سیریسلی، میں نے صبح ہی تو کہا تھا کہ نیٹ بہت سلو چلتا ہے، اور سلو نیٹ میں استعمال نہیں کرتا، میں ڈاٹا یوز کرتا ہوں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو پاسورڈ بھی کیوں کنیکٹ کر رکھا ہے؟ وہ تب کر بولی۔ مروت میں فون پکڑا دیا تھا تمہارے بھائی کو، کیونکہ اس نے بہت خلوص سے کہا تھا کہ وہ وائی فائی کا پاسورڈ ڈال دے گا۔ اس نے فون مانگا اور میں انکار نہیں کر سکا۔ شکر خدا کا وہ تمہاری طرح نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے پلٹنے لگا۔ حریم کا دل چاہا یہی ڈیوائس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، اور اس نے اٹھا بھی لی۔ اس سے قبل کہ وہ اسے مارتی ہوئے پلٹا، اس نے تیزی سے ڈیوائس پیچھے کی۔ اگر تم یہ سوچ رہی کہ ہاتھ پکڑائے پیرائے میں تمہارے پیچھے یہاں کیوں آ گیا، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میں تمہارے منہ سے اپنے خلاف جمع بغض جاننا چاہ رہا تھا۔ میں نے تو آپ کو کوئی برائی نہیں کی تھی، لگتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی چھوٹی ہے۔ وہ سر جھٹک کر مڑ گیا۔ آپ سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے، ورنہ خود سے 4-5 سال چھوٹی کزن سے کون ہی مقابلے بازی کرتا ہے؟ اس کے الزام پر وہ پہنچ کھا رہ گیا۔ مقابلے بازی؟ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، پھر تعصب سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں تم سے بحث میں پڑھ کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا، چلتا ہوں، سرد موئی سے کہہ کر وہ وہاں سے نکلنے لگا۔ ویسے آپ اتنی رات کو گھر میں مٹر گشت کیوں کر رہے تھے؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ کہہ کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں الو کا پٹھا؟ وہ اس کی نقل کرتی وہیں دھپ سے بیٹھ گئی۔ چوری پکڑے جانے کا غم، بے عزتی غم، اور مقدس کا بیچ راستے میں غائب ہو جانے کا غصہ اس کے دماغ کو جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ نیم کا درخت جیسے یہاں صدیوں سے کھڑا تھا، اس کی چھاؤں اتنی گھنی تھی کہ دوپہر کا سورج بھی شرما کر واپس پلٹ جاتا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے سے پتے سرسراتے تو لگتا جیسے درخت خود کوئی پرانی داستان سنا رہا ہو۔ شرمین وہیں بیٹھی دکھائی دی، گود میں ایک زید پڑا ہوا لفافہ تھا، کونے سے تھوڑا سا پھٹا ہوا، مگر اس پر شاہ جہاں کے ہاتھ کی سیاہی ابھی تک تازہ لگتی تھی۔ لفافہ کھولا، کاغذ کی مہک، سیاہی کی مہک اور شاہ جہاں کی مہک تینوں مل کر اس کے سانسوں میں اتر گئیں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے وہ خط پڑھنے لگی۔ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، ایک آنسو پلک پر تیر کر نیچے گر پڑا اور کاغذ پر سیاہی کے ساتھ مل گیا۔ وہ جلدی سے دوپٹے سے صاف کرنے لگی، جیسے شاہ جہاں کے لفظوں کو دھندلا نہ ہونے دینا چاہتی ہو۔ شرمین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، وہ مسکراہٹ جس میں شرم بھی تھی، فخر بھی، اور ایک عجیب سا درد بھی۔ آنسو گرتے رہے اور وہ مسکراتی رہی، جیسے دل رو بھی رہا ہو اور جشن بھی منا رہا ہو۔ خط ختم ہوا تو اس نے کاغذ کو سینے سے لگا لیا۔ نیم کے پتے اوپر سے جھڑ کر اس کے بالوں میں اٹک گئے۔ وہ ہنسی۔ شاہ جہاں ہوتا تو اس کے بالوں سے پتے چن لیتا اور کہتا تم تو ویسے ہی چڑیل لگتی ہو، اب پتوں والی چڑیل لگ رہی ہو۔ مگر وہ یہاں نہیں تھا، صرف وہ اس کا خط تھا۔ شرمین کو اب جواب لکھنا تھا، دل میں لفظوں کا طوفان تھا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ قلم کاغذ پر رکیا، وہ اپنی لکھائی کو دیکھ کر خود ہی مسکرا دی، ٹیڑھی میڑھی، کہیں موٹی کہیں باریک۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی تمہاری لکھائی کم کھچڑی زیادہ لگتی ہے، مگر آج چار کبھی وہ نہیں تھا، مگر اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ دل کی بات دل کی لکھائی میں ہی اچھی لگتی ہے۔ صاف ستھری نقلی لکھائی میں کہاں وہ سچائی ہوتی ہے جو اب وہ اپنے ہاتھ سے لکھے الفاظ میں چھپی ہوتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور لکھنا شروع کیا۔ شاہ جہاں، تمہارا خط ملا، پڑھ کے پہلے روئی پھر ہنسی۔
اماں نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑتی کہ پاگل ہو گئی ہے جو اکیلے بیٹھے بیٹھے ہنس رہی ہے، مگر میں نے نیم کے نیچے بیٹھی ہوں، اور وہ کیا جانے کہ تمہارے لفظ دوا ہے، زخم بھی بھرتے ہیں اور نئے زخم بھی دیتے ہیں۔ اور سنو شاہ جہان، پڑھائی میں دل لگاؤ ورنہ تمہاری چودرائن اماں مجھے قصوروار ٹھہرائیں گی، کہیں گی کہ شرمین کی وجہ سے میرا بیٹا کتابیں چھوڑ کر کھڑکیاں تاکتا رہتا ہے۔ میں قصوروار نہیں بننا چاہتی، وعدہ کرو کہ دل لگا کر پڑھو گی، اور سنو اپنا دل لگاؤ شہر میں، مگر اتنا نہیں کہ مجھے بھول جاؤ۔ شہر کی چمک دھمک سے، نئے دوستوں سے، نئے خوابوں سے اتنا دل نہ لگانا کہ میرے خط پڑھ کر مسکرانے کا وقت ہی نہ ملے، کیونکہ میرے پاس تمہارے سوا اور کوئی دولت نہیں ہے، نہ زیور، نہ زمین، نہ کوئی محل، صرف تم ہو، تمہارے الفاظ ہیں، تمہارے وعدے ہیں، یہی میرا جہیز ہے، یہی میری وراثت ہے۔ اگر تم مجھے بھول گئے تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ نیم کا درخت پوچھ رہا تھا کہ شاہ جہاں کب آئے گا؟ میں نے کہا جب تم سارے پتے جھاڑ دو گے۔ اس نے کہا میں تو صدیوں تک پتے جھاڑتا رہوں گا، بولو اتنا انتظار کر پاؤ گی؟ خیر تم جلدی آنا، تمہارے بغیر اس نیم کی چھاؤں بھی کاٹتی ہے، تمہاری شرمین۔ آخری لفظ لکھ کر اس نے قلم رکھ دیا، سیاہی ابھی گیلی تھی، اس نے پھونک مار کر سکھائی، پھر خط کو طے کر کے لفافے پہ ڈالا۔ لفافے پر شاہ جہاں نام لکھتے ہوئے انگلیاں کانپیں، نام کے آخر میں اس نے ننھا سا دل بنا لیا۔ وہ اٹھی نہیں، نیم کے سائے میں ہی بیٹھی رہی، ہاتھ میں وہی خط، جواب، اور دل میں شاہ جہاں۔ ہوا چلے تو نیم کے پتے پھر سرسرائے، شرمین کو لگا جیسے درخت دے رہا ہو۔ محبت کرنے والوں کو انتظار کبھی رائے کا نہیں جاتا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک یقین تھا، ٹیڑھی لکھائی والا یہ خط جب شاہ جہاں کے ہاتھ میں جائے گا تو وہ ہر ٹیڑھی حرف کو بوسہ دے گا، کیونکہ محبت میں لکھائی نہیں دیکھی جاتی، لکھنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے، اور شاہ جہاں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اگلے 2-3 دن تک حریم منہ چھپائے پھرتی تھی کہ کہیں شاہ جہاں سے واسطہ نہ پڑ جائے، اور شاہ جہاں کے لیے جیسے وہ معنی ہی نہیں رکھتی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ محسوس ہوا کہ وہ 2-3 دن سے ظاہر نہیں ہو رہی، نہ باہر کرکٹ کھیل رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور ہنگامے سے بھرا کھیل۔ وہ تو سکون میں تھا کہ خاموشی سے پڑھائی ہو رہی ہے، مگر اسی شام اس کی پھپھو زرینہ نے اسے کھانے پر گھر بلا لیا۔ وہ انکار نہ کر سکا، 8 بجے وہاں پہنچا تو وہ بھی وہیں تھی، اسے دیکھ کر نظریں چرائیں۔ تم تو جیسے کرایہ داروں کی طرح رہ رہی ہو جہان، نظر تک نہیں آتے۔ بس پھپھو سچ کہوں تو پڑھائی بہت ٹف سی ہے، شہر آ کر پڑھائی کا بوجھ چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں ڈاکٹری پڑھائی تو واقعی بہت مشکل ہوتی ہے۔ شاہ جہاں نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ پھپھو پڑھائی تو بہت ٹف ہے، کتابیں ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن میں مینج کر لوں گا۔ پھپھو ہنس دی۔ ہاں ہاں تم پر بھروسہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے تم آنے سے پہلے پسند کی منگنی کر آئے ہو گاؤں میں۔ بس یہ سنتے ہی شاہ جہاں کی گردن جھک گئی، کان لال ہو گئے، کھانا کھاتا ہاتھ رکا، سبھی رک کر اسے متجسس نظروں سے دیکھنے لگے۔ سامنے بیٹھی حریم کا چمچ آدھے میں رک گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی، وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا کزن جو شہر پڑھنے آیا ہے گاؤں میں اس کی منگنی بھی ہو چکی ہے۔ شاہ جہاں نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی وہ بس جلدی جلدی میں ہو گئی، امی نے ضد کر دی تھی۔ حریم نے چپکے سے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یہ تو حیرانی اور پرجوشی کی بات تھی۔ پھپھو نے شرارت سے پوچھا، میں نے تو سنا تھا کہ تم نے خود ضد کر کے منگنی کی تھی۔ ارے یہ آپ سے کس نے کہا؟ ضرور امی نے بتایا ہوگا۔ کیا آپ کی پسند کی منگنی ہے؟ شاہ جہاں بھائی آپ کے پاس منگیتر کی فوٹو ہے؟ حریم پرشوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میرے پاس اس کی کوئی فوٹو نہیں ہے، اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، اوہ تو اس کا مطلب وہ آپ جیسی نہیں بلکہ اولڈ فیشنڈ ہے۔ یہ بات سن کر شاہ جہاں کا موڈ آف ہو گیا، وہ خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑتا رہا۔ گاؤں کے ماحول میں اتنی تیزی نہیں ہے جتنی یہاں ہے، وہاں اکثر لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے۔ تو بس اتنا ہی بولا تھا، اس کے بعد سے ماحول میں تناؤ سے بھر آیا تھا، سب خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ بیٹا تم اپنی زبان پر تھوڑا قابو رکھا کرو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار بڑوں کی گفتگو میں حصہ لیا جائے۔ اس کے جاتے ہی حریم کی ماں نے اسے نرمی سے ڈپٹ دیا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی ماما، وہ چڑھ کر بولی۔ میں بھی بس ایسے ہی کہہ رہی ہوں، وہ اسے گھور کر بولی تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہ تو مذاق کر رہی تھی، پر شاہ جہاں کو تو ہر بات بری لگ جاتی ہے، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ بیٹا شاہ جہاں ایک بات کرنی تھی تم سے۔ وہ بیگ لیے انیکسی کی طرف بڑھ رہا تھا جب شریف احمد کی آواز پر ٹھہر گیا، احترام سے سر جھکائے پلٹ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی پھپھا حکم کرے؟ ہلکا سا مسکرایا۔ حکم کیا کروں بھائی، ایک درخواست ہے سمجھو۔
دیکھو میں جانتا ہوں تمہاری پڑھائی بہت سخت ہے، تمہارا وقت بھی قیمتی ہے، مگر اگر تم روزانہ صرف 1 گھنٹہ نکال لو تو حریم کو بایو پڑھنے میں مدد مل جائے گی۔ ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ بایو میں بڑی مشکل ہو رہی ہے حریم کو۔ ایک پل کو وہ خاموش رہ گیا۔ حریم کے ساتھ وہ 5 منٹ نہ گزار سکتا تھا، وہ 1 گھنٹے کی بات کرے تھے، مگر پھر شاہ جہاں تھا، بڑوں کا ادب اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ تکلف نہ کریں، شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں ضرور 1 گھنٹہ اسے پڑھا دیا کروں گا۔ شاہ جہاں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کی آواز میں کوئی انکار نہیں تھا، بس سادگی تھی، جیسے یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ وہ شفقت سے اس کا کاندھا تھپتھپا کر دعائیں دیتے اندر چلے گئے، اور اندر ایک نیا طوفان کھڑا ہوا تھا۔ پاپا، آپ نے شاہجہاں بھائی سے میرے پڑھنے کا کیوں کہا؟ میں نے آپ سے مدد مانگی تھی کیا؟ میں نے تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے۔ وہ اس کی ناراضگی سمجھتے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ حریم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاہ جہاں اسے پڑھاتے ہوئے کیسے تانے دے گا، کیسے اس کی غلطیوں پر طنز کرے گا، کیسے اسے احساس دلائے گا کہ وہ اس سے کتنا آگے ہے۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دل اور تنگ ہو رہا تھا۔ میری بلا اس سے پڑھنے میں نہیں ہے ابو، وہ مغرور ایک خڑوس ہے، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ غرور ہوتا ہے۔ میں اس سے ایک لفظ نہیں پڑھوں گی۔ حریم بیٹا، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ تم سے بڑا ہے۔ تو بڑا ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے مما؟ دل تو دیکھیے اس کا، کبھی مسکرا کر بات نہیں کرتا۔ فرق پڑتا ہے بیٹا۔ شاہ جہاں بہت ذہین لڑکا ہے، شہر کی بہترین میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اس سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بس تمہیں اپنے دل کا میل اور دماغ کا فتور نکالنا ہوگا۔ شریف احمد ذرا سا ترش ہوئے تھے۔ دل کا میل میں نے نہیں باندھا پاپا، وہ ہے ہی ایسا۔ حریم تو بلا وجہ اس کے بھتیجے سے پیر باندھ رہی ہو۔ شاہ جہاں شریف اور ادب والا بچہ ہے، اس کے مینرز دیکھو، کتنے احترام سے بات کرتا ہے، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان کی بات پر سائمہ خاتون نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آپ کو پسند ہے تو آپ پڑھ لیں اس سے پاپا، اگر پڑھ سکتا تو پڑھ لیتا، مگر میرے پڑھنے کی عمر گزر چکی۔ وہ اسے گھور کر بولے، وہ لب زبان دانتوں میں دبا گئی۔ بایو کی باریکیاں وہی سمجھا سکتا ہے جو خود اس فیلڈ میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے پڑھ کر نظم و ضبط سیکھو، محنت سیکھو، وقت کی قدر سیکھو۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے، دیکھو ضد اچھی نہیں ہوتی، انسان سیکھتا ہے ان سے ہی جو اس سے بہتر ہو۔ شاہجہاں تمہارا بھائی ہے، بھائی بہن میں یہ سب تو چلتا ہے، مدد ہو جائے گی تمہاری۔ اس لڑکے نے بغیر تکلف کی ہاں کہہ دیا، کوئی ایسا نہیں جتایا، یہی اس کی شرافت ہے۔ شریف احمد مزید بولے، وہ دل میں اس پل کو کوس رہی تھی جب وہ اس گھر میں آیا تھا۔ بس کرو اب ضد کرنا، کل شام سے تم اس کے پاس بیٹھو گی 1 گھنٹہ، اگر دل نہ مانے تو پھر بات کرنا، پہلے موقع دو اسے۔ ٹھیک ہے امی، موقع دوں گی، مگر وعدہ رہا اگر اس نے ایک بار بھی مغروریت دکھائی تو میں اٹھ کر آ جاؤں گی۔ وہ انگلی اٹھائے خبردار کری دی۔ وہ ایسا نہیں کرے گا بیٹا، بس تم دل صاف رکھ کر بیٹھنا، شریف احمد نے نرمی سے کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ شریف احمد سگریٹ سلگا کر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ بیٹا، مغرور وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کمتر سمجھے۔ شاہ جہاں کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، وہ بس خاموش مزاج ہے۔ خاموش لوگ کھوکھلے نہیں ہوتے، گہرے ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی اس سے ٹھیک سے احترام سے بات ہی نہیں کی۔ یہ بات حریم کے دل میں چبھ گئی۔ واقعی اس نے کبھی شاہ جہاں سے نرمی سے بات نہیں کی، ہمیشہ طنز کے تیر چلائے، ہمیشہ اس کے انداز کا مذاق اڑایا، پھر وہ اس سے نرمی کی امید کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ لان کے ایک کونے میں کرسی پر آمنے سامنے نیم کے درخت تھے، نیچے میز پر بایو کی کتاب کھلی پڑی تھی۔ شاہ جہاں نے قلم سیدھا کیا اور حریم کی طرف دیکھ کر کہا، آج سیل کا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ والی سنجیدگی تھی، جیسے وہ واقعی ٹیچر بن گیا ہو۔ حریم نے کتاب کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی دشمن ہو، پھر وہ کرسی گھسیٹ کر آگے کو ہو بیٹھی، مگر بیٹھتے اس نے قلم گھمایا اور شاہ جہاں کے چہرے کو گھورنے لگی۔ شاہ جہاں نے جب ڈائیگرام بنانا شروع کیا تو حریم نے اچانک سوال داغ دیا، اچھا یہ بتائیں شاہ جہاں بھائی، آپ کی منگیتر کا نام کیا ہے؟ شاہ جہاں کا ہاتھ رک گیا، قلم کی نوک کاغذ پر سیاہی کا نقطہ بنا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر حریم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ منگیتر یہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہم بایو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تو بایو ہی پڑھ رہے ہیں، سیل کے بارے میں جاننا ہے نا، تو سوچا آپ کی لائف کے سیل کے بارے میں بھی جان لوں۔ وہ کون ہے جو اتنی خوش نصیب ہے کہ شاہ جہاں جیسے مغرور لڑکے کی منگیتر بنی؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ حریم فوکس کرو، یہ گپ شپ کا وقت نہیں ہے،
تمہارے پاپا نے 1 گھنٹے کا کہا ہے، ضائع مت کرو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ حریم نے کرسی پر ٹیڑھی ہو کر بیٹھتے ہوئے کندھا اچکایا۔ ارے 1 گھنٹہ ہے نا، 10 منٹ آپ کی لو سٹوری سن لیتے ہیں، باقی 50 منٹ بایو کر لیں گے، وعدہ۔ ویسے سچ بتائیں، آپ نے پسند کی منگنی کی تھی یا امی نے زبردستی کر دی تھی؟ شاہ جہاں کا چہرہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ یہ پرسنل معاملہ ہے، اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں، اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ اتنا کیا پرسنل ہے، بس نام بتا دیں۔ شکل کیسی ہے اس کی، گوری ہے یا سانولی، لمبی ہے یا میری طرح چھوٹی؟ شاہ جہاں نے کتاب بند کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر تم سنجیدہ نہیں تو میں جا رہا ہوں، میرا وقت قیمتی ہے۔ حریم فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ارے غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بایو پڑھ لیتے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا سوال، بس ایک۔ آپ دونوں کی ملاقات کیسی ہوئی تھی؟ خط آتے تھے یا چپکے چپکے بات ہوتی تھی؟ حریم، میں نے کہا نا، یہ ٹاپک بند، چلو۔ مائٹوکونڈریا کی تعریف بتاؤ، وہ بیزاری سے پوچھ رہا تھا۔ مائٹو کیا؟ ارے چھوڑے نا اس کو، یہ بتائیں کہ جب آپ کی منگنی ہوئی تھی تو آپ نے انگوٹھی خود پہنائی تھی یا نہیں؟ اور اس نے آپ کے لیے کیا بھیجا تھا، کوئی انگوٹھی یا گھڑی؟ شاہ جہاں نے قلم زور سے میز پر رکھا، اس کی آنکھوں میں اب جھنجھلاہٹ تھی۔ حریم، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میری منگنی ایک سنجیدہ رشتہ اور میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کو تم گپ شپ کا موضوع مت بناؤ۔ حریم نے فوراً معصوم شکل بنا لی۔ میں مذاق کہاں کر رہی ہوں، میں تو بس جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ امی کہتی ہیں کہ آپ بہت شریف ہے۔ تو شریف لوگوں کی لو سٹوری بھی شریف ہی ہے یا کوئی کریزی ٹائپ؟ بس یہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سنو، میری منگنی گاؤں میں ہوئی تھی، میری پسند تھی، میں نے ہاں کر دی، بس اتنی سی بات ہے، کوئی خاص لو سٹوری نہیں ہے۔ تجسس ختم ہو تو پڑھائی پر دھیان دو۔ واہ کیا بورنگ لو سٹوری ہے، نہ خط نہ ملاقات نہ انتظار، بس منگنی ہو گئی اور آپ یہاں آ گئے۔ اچھا یہ بتائیں، اس کی آواز کیسی ہے، میٹھی یا کڑوی؟ اور وہ غصہ کرتی ہے یا نہیں؟ شاہ جہاں نے سر پکڑ لیا۔ حریم بس کرو، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر تم نے ایک اور پرسنل سوال کیا تو میں واقعی چلا جاؤں گا۔ حریم نے فوراً کتاب کھول لی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتی ہوں۔ مائٹوکونڈریا سیل کا پاور ہاؤس ہوتا ہے، خوش؟ شاہ جہاں نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے ڈائیگرام کی طرف اشارہ کیا اور سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو، یہ مائٹوکونڈریا ہے، یہاں گلوکوز ٹوٹ کر انرجی بنتی ہے، اس لیے اسے سیل کا پاور ہاؤس کہتے ہیں۔ حریم نے 2 سیکنڈ دھیان دیا۔ اچھا تو پاور ہاؤس ہے، تو کیا آپ کی منگیتر بھی آپ کی لائف کا پاور ہاؤس ہے جو آپ کو انرجی دیتی ہے؟ شاہ جہاں نے قلم توڑتے توڑتے بچایا، آنکھوں میں خون خار تاثر اتر آیا۔ حریم نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ سوری، آخری سوال، وعدہ، بس یہ بتا دیں کہ شادی کب ہے، میں نے ابھی سے تیاری کرنی ہے، کیا پہنوں گی؟ شاہ جہاں نے کرسی پیچھے دھکیل دی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میری برداشت ختم ہو گئی، تم پڑھنا نہیں چاہتی، تم بس ٹائم پاس کر رہی ہو، میں جا رہا ہوں۔ حریم نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو بس آپ سے دوستی بڑھانا چاہتی تھی، آپ تو بہت بورنگ ٹیچر ہیں، نہ ہنسی نہ مذاق، بس بایو۔ دوستی ایسے نہیں بڑھتی، دوستی عزت سے بڑھتی ہے۔ تم میری عزت نہیں کر رہی، تم میرے پرسنل معاملے میں دخل دے رہی ہو۔ حریم کا چہرہ ایک لمحے کو سنجیدہ ہوا، پھر وہ ہنس دی۔ میں تو بس مذاق کری تھی، آپ غصہ ہو گئے۔ شاہ جہاں اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ غصہ نہیں کرا، میں بس اپنی حد بتا رہا ہوں، تمہیں پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو صاف کہو۔ میں تمہارے پاپا کو بتا دوں گا کہ تم انٹرسٹڈ نہیں، تاکہ ہم دونوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ حریم نے فوراً ڈرامائی انداز میں کان پکڑ لیے۔ پاپا کو مت بتانا، وہ بہت ڈانٹیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں، مگر وعدہ کریں کہ آدھے گھنٹے بعد 5 منٹ کا بریک دیں گے، اس بریک میں آپ اپنی منگیتر کی ایک اچھی عادت بتا دیں گے۔ شاہ جہاں نے آنکھیں بند کر کے خود کو کنٹرول کیا۔ یا اللہ مجھے صبر اور ہمت دے کہ میں اسے جھیل سکوں۔ اس لمحے کو کوستا ہوں جب میں نے شریف انکل کو ہاں کہہ دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، آپ ہینگ کیوں ہو گئے؟ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ پھپھو تمہیں برداشت کیسے کرتی ہیں۔ حریم نے شرارت سے آنکھ ماری۔ تھینک یو، یہ تعریف تھی نا، خیر چلے شروع کریں۔ ہاں تو مائٹوکونڈریا کا بھائی کون سا ہوتا ہے؟ شاہ جہاں نے سر جھٹکا اور دوبارہ سمجھانا شروع کیا۔ اس بار اس کی آواز میں سختی تھی۔ وہ ہر 2 منٹ بعد حریم کو گھورتا، کہیں وہ پھر کوئی سوال نہ کرے۔ حریم نے 5 منٹ تو دھیان دیا، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، اچھا یہ بتائیں، آپ نے کبھی اس کو چاند دکھایا ہے؟ رومانٹک ہے نا؟ کیا آپ بالکل روبوٹ ہیں؟ مطلب جیسے رومانٹک باتیں تو ہوتی ہیں منگیتروں میں آپس میں، آپ کرتے ہیں؟ شاہ جہاں نے کتاب بند کر دی۔ آج کا گھنٹہ پورا ہوا، تم جا سکتی ہو، وہ بیزاری سے کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ارے نہیں، گھنٹہ تو نہیں، ابھی صرف 40 منٹ ہوئے، 20 منٹ باقی ہیں۔ چلے میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی سوال نہیں کروں گی، سچی۔
شاہ جہاں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں شرارت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی ہو۔ حریم، تم جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں غصہ کروں تاکہ تمہیں موقع ملے اپنے پاپا کے سامنے کوئی بہانہ رکھنے کا؟ او نہیں، میں تو بس، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شاہ جہاں نے اس بار واقعی ہار مان لی۔ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے وہ کوئی آفت نما ہو۔ کیا تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تم آفت نہیں ہو؟ وہ تنہائی سے پوچھتا اسے لاجواب کر گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ 1 گھنٹہ پورا کرنا کسی جہاد سے کم نہیں۔ شاہ جہاں نے گہری سانس لی۔ آج کا سبق یہیں ختم۔ کل تم سنجیدہ ہو کر آؤ گی، ورنہ میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھوں گا اور تمہارے پاپا سے شکایت لگاؤں گا۔ نہیں، شکایت مت لگانا، میں کل سنجیدہ ہو کر آؤں گی، وعدہ۔ مگر کل آپ بتائیں گے کہ آپ کی منگیتر کھانا اچھا بناتی ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آخری بات پر کوئی تاثر دیے بغیر وہاں سے جانے لگا۔ شاہجہاں بھائی، ناراض مت ہو، آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، بس تھوڑے سنجیدہ ہیں۔ شاہ جہاں نے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اس کے تاثرات بدلے تھے۔ نیم کے پتے ہوا سے سرسرا رہے تھے، میز پر بکھری کتابیں پڑی تھی اور حریم مسکرا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاہ جہاں سے پڑھنا عذاب ہوگا، مگر آج اسے مزہ آ گیا تھا۔ اس لڑکی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آیا تھا، جو ہر بات پر سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ کل کا گھنٹہ کیسا گزرے گا یہ اللہ ہی جانے، مگر آج کا گھنٹہ حریم کے لیے کامیاب تھا، کیونکہ وہ شاہ جہاں کا دماغ خراب کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ کالج کی لائبریری میں بیٹھا مسکراتے ہوئے شرمین کو جوابی خط لکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ میری شرمین، جب تمہارا خط جب کھولا تو شہر کا شور ایک دم پس منظر میں چلا گیا۔ لائبریری کی کھڑکی سے آتی ہوا بھی ٹھہر گئی۔ میں نے پہلی لائن پڑھی تو دل دھڑک گیا، پھر آخری لائن پڑھی تو آنکھیں بھیگ گئی کہ یہ اتنی جلدی کیوں ختم ہو گیا۔ تم نے بتایا کہ تم روئی پھر ہنسی۔ یہ منظر نیم کے درخت نے اپنی یادداشت میں قید کر لیے ہوں گے۔ کاش میں وہاں نیم کے نیچے تمہارے پاس ہوتا، تمہارے آنسو اپنی ہتھیلی پر لے لیتا اور تمہاری ہنسی کی وجہ خود جان پاتا۔ تم کہتی ہو میری لفظ دوا ہے شرمین، سچ تو یہ ہے کہ تمہارا خط میری سانس ہے۔ جب شہر کی چمک آنکھیں چھندیا دیتی ہیں، جب کلاس کی تھکن جسم توڑ دیتی ہے، جب نئی دوستوں کی بھیڑ میں تنہائی ڈستی ہے، تب میں تمہارا خط سینے سے لگا لیتا ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور سنو، تم قصوروار نہیں بنو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ جب میں ڈگری لے کر واپس آؤں تو اماں فخر سے کہیں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، جس نے محنت بھی نبھائی اور علم بھی۔ میں کھڑکیاں نہیں تاکوں گا شرمین، میں مستقل تاکوں گا، وہ مستقبل جس میں تم ہو اور میں ہوں۔ تم نے کہا اپنا دل لگاؤ شہر میں، مگر اتنا نہیں کہ مجھے بھول جاؤ شرمین۔ دل تو میں شہر میں لگا ہی نہیں سکتا، میرا دل تو گاؤں کی اسی مٹی میں دفن ہے جہاں تم نیم کے نیچے بیٹھتی ہو۔ شہر کے نئے خواب دیکھتا ہوں، مگر ہر خواب کی تعبیر پر تمہارا نام لکھا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس زیور نہیں، زمین نہیں، محل نہیں شرمین، تمہیں زیور کی کیا ضرورت؟ تم خود زیور ہو، تمہارے لفظ میری وراثت ہے، تمہارا انتظار میرا جہیز ہے۔ تم خالی ہاتھ نہیں رہو گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب لوٹوں گا تو دونوں ہاتھ بھر کر لاؤں گا، ایک ہاتھ میں ڈگری اور دوسرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ۔ نیم کے درخت نے پوچھا میں کب آؤں گا؟ اس سے کہو کہ وہ پتے جھاڑتا رہے، میں گنوں گا نہیں، میں بس لوٹوں گا۔ پتھر جھڑو یا باہر، پت جھڑو یا باہر، کیونکہ تمہارے بغیر اس کی چھاؤں مجھے بھی کاٹتی ہے۔ جلدی آؤں گا شرمین، بس چند سال اور، پھر ہم دونوں اس نیم کے نیچے بیٹھیں گے۔ تم شکایت کرو گی کہ دیر کر دی، میں معافی مانگوں گا، پھر ہم دونوں ہنس دیں گے، اور وہ ہنسی اتنی لمبی ہوگی کہ سارے انتظار کا حساب برابر ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھنا، دھوپ میں مت بیٹھنا، اماں سے ڈانٹ مت کھانا، اور ہاں، جب خط لکھو تو آنسو مت گرانا، ورنہ سیاہی پھیل جائے گی اور میں تمہارے لفظ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تم میری دولت ہو، تم میری دعا ہو، تم میرا گھر ہو۔
جلدی ملاقات ہوگی۔ تمہارا ہی شاہ جہاں۔